کہ عورت کو انسان سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، بلکہ عذاب کی جو بھی شکل ہو سکے، سزا اور ظلم کی جتنی شکلیں آپ جانتے ہیں اس سے بھی زیادہ اس پر ظلم و زیادتی کی جاتی تھی۔ اغریق ان کا نظریہ یہ تھا، یہ ایک زہر آلود ایک درخت ہے، بلکہ وہ یہاں تک کہتے تھے یہ ایک پلید چیز کا نام ہے، سلعۃ تباع و تشتری، بلکہ جس طرح منڈی اور بازار میں کوئی چیز خریدی جاتی ہے اور بیچی جاتی ہے، اس کی بھی اتنی ہی قیمت ہے۔ رومان کے لوگ اس سے بھی آگے گئے، انہوں نے کہا کہ اس کی روح ہی نہیں ہے۔ تعجب اس بات پر ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جب بھی غصے میں آتے تو گرم تیل کر کے عورت پہ ڈال کے اسے ملیا میٹ کر دیتے، اور جب چاہتے اس کے پاؤں سے رسہ باندھتے اور گھوڑے کے ساتھ باندھ کے گھوڑا دوڑا دیا کرتے، یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر جاتی۔ ایک وقت تھا کہ چین کے لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں حق حاصل ہے کہ اگر کسی کا خامند فوت ہو جائے تو اس کی بیوی کو زندہ ہی اس کے ساتھ دفنا دیا جائے، کیونکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، والعیاذ باللہ۔ آپ کے پڑوس میں رہنے والوں کا ایک عجیب منہج تھا، وہ کہتے تھے دنیا کے اندر اتنا زہریلا کوئی سانپ نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے تھے آگ جو ہے یہ تو آگ ہے، لیکن عورت اس سے بھی بری ہے۔ اور یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ خامند کے فوت ہو جانے کے بعد عورت کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، اسی لیے خامند کے ساتھ عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا۔ فارسیوں نے ایک قدم اور آگے بڑھ کے یہاں تک معاملہ پہنچا دیا، وہ اپنی ماں بیٹی کے ساتھ بھی شادی کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے، اور جب وہ چاہتا، جس وقت چاہتا، کسی عورت کے بارے میں فیصلہ کر دیتا کہ اس کو مارنا ہے اور وہ مار دیتا۔ یہودیوں کے پاس جو آج بھی دانش ہے، جو اچھل اچھل کے باتیں کرتے ہیں، انبیاء کے قاتل اور خائن لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ عورت ایک لعنت کا نام ہے، اور باپ کو حق حاصل ہے کہ جب چاہے اپنی بیٹی کو بیچ دے۔ اور آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ 586 ہجری میں عورت کے بارے میں کانفرنس عیسائیوں نے رکھی، اور پوری کانفرنس اس بات پہ تھی کہ آیا کہ یہ انسان ہے کہ نہیں ہے۔ کس کے بارے میں؟ عورت کے بارے میں۔ پھر اگر یہ انسان ہے تو اس کے اندر روح بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اگر روح ہے تو یہ انسان کی روح ہے کہ کسی حیوان کی روح ہے۔ اور اگر انسان کی روح ہے
تو کیا یہ مرد جیسی روح ہے کہ یا اس سے کم درجے کی روح ہے؟ اور آخر اس بات پہ پہنچے کہ ہاں ہے تو انسان، لیکن یہ انسان کے برابر نہیں ہے، اس لیے پاکیزہ کتاب کو ہاتھ نہیں لگائے۔ اسلام سے پہلے اس طرح کے دیگر نظریات بھی موجود تھے۔ قرآن نے اسی کی نشاندہی کی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، جب بھی کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور انتہائی وہ پریشانی اور غصے میں ہوتا۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، دو ہی حل تھے، یا تو ذلت کے ساتھ وہ زندگی گزارے یا اسے زندہ درگور کر دے۔ شریعت نے کہا یہ کتنا بڑا ظلم ہے جو ایک عورت پہ کیا جاتا ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ ایک مرد اور عورت سے بنتا ہے۔ اسلام نے آ کے عورت کو عزت، عظمت عطا کی، اور ہر اس رویے کو ختم کیا جو اسلام سے پہلے تھا۔ اسلام سے پہلے حالت یہ تھی، کسی کا باپ فوت ہو جاتا تو بیٹا ہی اٹھ کے اپنی ماں کے سر پہ چادر اپنی ڈال لیتا اور کہتا یہ میری بیوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، بھلا یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے کہ کوئی اپنی ماں کو بھی بیوی بناتا ہے؟ بلکہ روایت یہ بتاتی ہے، صحیح بخاری کی 3448، کہ حالت یہاں تک تھی کہ ایک ایک عورت سے 10 لوگ نکاح کرتے۔ بچے کی ولادت کے بعد قیافہ لگانے والے کو بلایا جاتا، وہ فیصلہ کرتا یا قرعہ اندازی سے فیصلہ ہوتا کہ بچہ کس کا ہے۔ حالت یہاں تک تھی کہ بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لیتے کہ تم میری بیوی لے جاؤ اور اپنی بیوی میرے پاس چھوڑ جاؤ، والعیاذ باللہ، اور کوئی شرم نہیں تھی۔ اس سے بڑھ کے غیرت کا جنازہ نکلنا کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کے اندر یہ لالچ آ جاتی کہ میرا بیٹا بھی پہلوان ہونا چاہیے، تو اپنی بیوی کو جو کہہ کے کسی پہلوان کے پاس بھجوا دیتا کہ جاؤ اس کی بیوی بنو، جب امید سے ہو جاؤ تو واپس آ جانا۔ اس قدر حیوانگی تھی اسلام سے پہلے، اس قدر ذلت اور عار تھی عورت کے لیے، اسلام نے آ کے اسے عزت اور تکریم سے نوازا۔ عورت کا کوئی حق ہی نہیں تھا کہ وہ وراثت لے اسلام سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جب اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جن لوگوں کی تربیت کی اسلام کے بعد، انہیں سکھایا کہ انسانیت میں برابری ہے، جس طرح مرد معاشرے میں اس کی عزت ہے، عورت کی بھی عزت ہے، اور فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، تم اکیلے مرد کے بیٹے بیٹیاں نہیں، ایک مرد اور ایک عورت سے تمہیں اللہ نے پیدا کیا۔ پھر فرمایا کہ ذمہ دار صرف عورت ہی نہیں ہے کہ جب چاہو ظلم کرو، مرد بھی ذمہ دار ہے
عورت بھی ذمہ دار، مسئولیت میں ذمہ داری میں بھی برابری پیش کرتی۔ جس طرح انسانیت میں برابری اللہ نے قرآن کی شکل میں عورت کو عطا کی، وگرنہ اس کو تو کچھ سمجھتے نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ۔ مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور اسے اس ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا۔ اسی طرح عورت بھی اپنے گھر کی ذمہ دار ہے اور اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا کہ مرد بھی سید ہے اور عورت بھی سیدہ ہے۔ والرجل سید اہل بیتی، سردار ہے اپنے گھر کا مرد، والمرأة سیدۃ بیت زوجها، اور اسی گھر کی عورت بھی جو ہے وہ بھی سرتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان میں بھی برابری قرآن مجید میں اتار دی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مرد کا ایمان تو بہت بڑا ہو اور عورت بے ایمان رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ کتنی ایسی نیک عورتیں جو مردوں سے زیادہ نیک ہوتی ہیں، اور کتنے ایسے مرد ہیں جن کو اللہ نے زیادہ توفیق دی ہوتی ہے۔ لیکن قرآن نے یہ کہا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد نیک عمل کرے گا تو اسے بھی ہم خوبصورت زندگی دیں گے، اور اگر عورت نیک عمل کرے گی تو اسے بھی خوبصورت زندگی ملے گی۔ انصاف کا تقاضا یہ تھا، عدل اللہ جل جلال نے ایسا کیا کہ عورت کو محروم نہیں کیا، بلکہ ایمان میں بھی برابری کر دی۔ ایک پانچویں برابری بھی اللہ نے اتار دی، مرد کا تذکرہ ہو تو عورت کا تذکرہ نہ ہو، یہ کیسے ہوگا؟ کہا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، مومن اگر مسلمان ہیں تو عورتیں بھی مسلمان، مرد اگر مومن ہیں تو عورتیں بھی مومن، مرد روزے دار ہیں تو عورتیں بھی روزے دار، مردوں کے اندر اگر خشوع ہے تو عورتوں کے اندر بھی خشوع۔ تو اللہ ذو جلال نے دونوں کا تذکرہ بھی برابری کے ساتھ کیا۔ پھر اللہ ذو جلال نے ایک چھٹا پہلو بھی پیش کیا کہ خلقت میں برابری پیدا کر دی۔ یہ نہیں ہے کہ مرد کسی اور چیز سے بنا ہے اور عورت نعوذ باللہ جیسے اسلام سے پہلے لوگ کہتے تھے یہ پلیدگی سے بنی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہر جمعے میں آپ سنتے ہیں اللہ ذو جلال کا یہ فرمان، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ سے ڈر جاؤ، تم سب کے سب اولاد ہو آدم کی، وہ آدم من تراب، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ساتواں پہلو بھی پیش کیا کہ یہ نہیں ہے کہ مرد کی بڑی عزت ہے اور عورت کی عزت ہی کوئی نہیں ہے، جب چاہو ذلیل کر دو، ظلم و زیادتی کا نشانہ بنا دو۔ حرمت اور تقدس کو بھی واضح کی، 7 رشتے خونی اور 7 رشتے ہی رضائی، ان 14 رشتوں کو حرام قرار دے دیا۔ حرمت علیکم امہاتکم، ماؤں سے نکاح نہیں تم کر سکتے، وبناتکم، بیٹیوں سے نکاح نہیں کر سکتے، واخواتکم، بہنوں سے تم شادی نہیں رچا سکتے، وعماتکم، پپھوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، وخالاتکم، اور اسی طرح اپنی خالاؤں سے تم نکاح نہیں کر سکتے، وبنات الاخ وبنات الاخت،
بھانجی اور بھتیجی حرام ہے کہ تم اس سے شادی کرو، یہ عزت کے رشتے ہیں۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اسی طرح وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا ہے، رضائی ماں ہے، بہن ہے، ان رشتوں کو بھی اللہ نے بیان کر دیا۔ یہاں تک شریعت نے کہا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، شادی شدہ عورت سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ عورت کی اللہ ذوالجلال نے حرمت کا خیال رکھا۔ کسی معاشرے کے اندر قوم کو بلند کرنے کے لیے تعلیم کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ نالج جہاں بھی آیا ہے وہ قومیں بلند ہو گئی۔ شریعت نے یہاں بھی خیال رکھا، یہ نہیں ہے کہ مرد تو تعلیم حاصل کرے اور عورت کو محروم کیا جائے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے بڑے بڑے دانشور یہ کہتے ہوئے معمولی بھی شرم نہیں کرتے کہ عورت مسجد نہیں جائے گی، بازار میں دھکے کھا سکتی ہے، سینموں میں جا سکتی ہے، جگہ جگہ پہ اس کو جانے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہیں جائے گی تو مسجد میں نہیں جائے گی، کیوں جی فتنہ پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صحابہ کرام کو پڑھایا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 101، عورتوں نے کہا اللہ کے رسول مرد تو غالب آ گئے، وہ علم سیکھ سکتے ہیں تو ہم نہیں سیکھ سکتے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے دن خاص کیا۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے، آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں جو کہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں۔ یورپ کے اندر خواتین کو بائبل مقدس کو چھونے سے منع کیا گیا، یہ ہے ان کے نزدیک عورت کی قدر، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ ناپاک ہے اور مقدس کتاب کو نہیں چھو سکتی۔ جس دور میں عیسائیوں نے یہ قانون بنایا کہ وہ بائبل کو نہیں چھو سکتی، اس دور میں قرطبہ کے ایک محلے میں 170 عورتیں موجود تھیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے پورا قرآن لکھا تھا۔ یہ اللہ عز و جلال نے اسلام کی وجہ سے عورت کو عزت دی۔ اور آپ نے سنا ہوگا نام حافظ ابن عساکر کا، کہ انہوں نے جتنے لوگوں سے علم سیکھا ہے ان میں سے ان کے اساتذہ میں سے 80 اساتذہ عورتیں تھیں۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الدرر الکامنہ میں کچھ 70 محدثات کا تذکرہ کیا۔ یہ سارے لوگ اندھے ہو جاتے ہیں جب اسلام کی تاریخ کی ورق گردانی کر کے تاریخ ان کے سامنے رکھی جاتی ہے، کبھی ان پہلوؤں کو سنا جائے، پڑھا جائے۔ صرف ظلم کرنا یہ جاہلیت کا کام تھا، عورت کو عزت دینا یہ اسلام کا کام ہے۔ وہ صحابیات جن سے احادیث ہم تک پہنچی ہیں 216 صحابیات ہیں، اگر آج ان کی روایات کو ایک طرف کر دیا جائے آپ کے پاس کسی عورت کے مسئلے کا حل ہی نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی احادیث آئی ہیں، آج اگر آپ بخاری، مسلم اور جامع ترمذی اور سنن نسائی اور سنن ابی داود اور سنن ابن ماجہ، جس کو کتب ستہ کہتے ہیں اور عام لوگ صحاح ستہ کہتے ہیں، ان کتابوں کو بھی اگر آپ اٹھائیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ 2764 حدیثیں صرف عورتوں نے بیان کی۔ یہ میں اس دین کی بات کر رہا ہوں جس دین میں عزت ہی عزت ہے۔ انہی صدیوں میں 6 لاکھ عورتوں کو زندہ جلا دیا یورپیوں نے، جو آج بھاشن دیتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی عزت نہیں ہے، صرف یہ دعویٰ کر کے ان کو زندہ جلا دیا کہ یہ وچز ہیں، چڑیلے ہیں، ان کو مار دینا چاہیے۔ یہ عزت ہے؟
اسلام نے یہ عزت دی ہے کہ تم اگر عورت کے ساتھ ظلم کرو گے دنیا میں بھی بھگتنا ہوگا اور قیامت کو بھی بھگتنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد و زن کے لیے عزت کا پیغام لے کے آئے۔ یہ نالائق اور خائن لوگ آج مسلمانوں کو سکھانا چاہتے ہیں کہ عورت کی عزت کیسے ہے۔ تحریر المرأہ کے نام سے کہ عورت کو آزاد کرنا چاہیے، یہ تحریر نہیں ہے، تحمیر المرأہ ہے۔ یہ عورت کو خون آلود کرنے کی تمنائیں رکھتے ہیں یہ ظالم، یہ انبیاء کے قاتل اور خائن۔ اور حیرانگی کی بات ہے جن کے دماغ میں خناسی آ جاتی ہے مسلمانوں کی، وہ بھی یورپ کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی ظلم کیا۔ اس اسلام کی بات نہیں کریں گے جس اسلام نے مرد کو بھی عزت دی اور عورت کو بھی عزت دی۔ وراثت کا حق دیا ہے تو اسلام نے دیا۔ آج کتنے بد نصیب ہیں مسلمان ہونے کے باوجود بھی جب بھی ظلم کریں گے بہن کی زمین پہ قبضہ کریں گے۔ کبھی کسی بہن نے بھائی کی زمین پہ قبضہ کیا؟ انٹرنیشنل مسکین ترلے کر رہے ہوں گے، چلو بہن چھوڑ دو۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم مرد ہو کے عورت کی منتیں نکال رہے ہو کہ معاف کر دے؟ تم معاف کر دو نا، اپنی زمین دو نا بہن۔ یہ وہی سوچ ہے جو جاہلیت کے اندر تھی، جو آج بھی مسلمانوں کے اندر ہے، ظلم سے باز نہیں آتے۔ جبکہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا تھا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ مرد جو ہے اس کو بھی وراثت ملے گی، عورت کو بھی وراثت ملے گی، بلکہ اللہ ذوالجلال نے تو پورا رکوع نازل کر دیا کہ عورت کی بھی وراثت ہے جس طرح مرد کی وراثت ہے، اور آخر میں 2 آیتیں اتار دی۔ تلک حدود اللہ، یہ ہیں اللہ ذوالجلال کی حدود، جس نے ان کا خیال رکھا وہ جنت میں جائے گا، جس نے ان حدود کو پامال کیا وہ جہنم میں جائے گا جہاں ہمیشہ رہے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتار دی، لیکن آج ادنا بھی شرم نہیں ہوتی۔ بھانجے، بھتیجے، رشتہ دار، وہ مسکین جن کے پاس طاقت نہیں ہوتی، اور یہ ظالم اپنے بازو کی قوت سے ان کے مال کو لوٹ لیتا ہے۔ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اور بہنوں کو اور بیٹیوں کو وراثت نہیں دے گا۔ اس بات کی سوچ ہی نہیں ہے کہ ظلم کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سزائیں بیان کی ہیں۔ ایک بلشت زمین اگر کوئی ظلم کر کے ہتھیا لیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذوالجلال فرمائیں گے 7 زمینوں کی مٹی اٹھاؤ، اپنے کندھے پہ لے کے آؤ، اٹھا لے گا۔ دوسری سزا یہ ہے کہ جب تک پوری دنیا کا حساب نہیں ہوتا میدان محشر کا چکر لگاؤ۔ تیسری سزا یہ ہے کہ ان 7 زمینوں کا طوق بنا کے اللہ ذوالجلال اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صحیح بخاری کی روایت میں پیش کر رہا ہوں۔ چوتھی سزا یہ ہے کہ 7 زمینوں کے نیچے اسے دھنسا دیا جائے گا، اور اللہ ذوالجلال اس پہ غضبناک ہوگا۔ اسلام نے آ کے یہ عزت دی، بلکہ اسلام نے کتنا اصول سکھایا ہے۔ یہ تمہارے آج کل کے نئے نئے سوچ کے جو زاویے ہیں نا، بس جی میں نے بیٹے کو گفٹ کر دیا ہے، بیٹے کو گفٹ کیا، وہ سونے کا بنا ہے اور بیٹی چاندی کی بنی ہے، گفٹ دو تو دونوں کو دو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا نعمان بن بشیر، بشیر صحابی ہیں، ان کی بیوی عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔
بیوی سے کہتے ہیں میں اپنے بیٹے نعمان کو زمین کا گفٹ دینا چاہتا ہوں، جس کو آج کہتے ہیں نا بس باپ نے ہبہ کروا دی ہے۔ باپ کیا لگتا ہے ہبہ کروانے کا جب تک وہ عدل نہیں کرے گا؟ بیوی نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے مشورہ نہیں ہوگا میں نہیں اس کو پسند کرتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ فلاں زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ اپنے بیٹے کو دینا چاہتے ہیں۔ ایک بھائی نعمان، ایک ان کی بہن امیہ، دو بہن بھائی تھے۔ آپ نے پہلا سوال ہی یہ کیا ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے اس کی بہن کو دیا کچھ؟ کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تو بات یہ کہی فما عدلت بینہما، تم نے عدل نہیں کیا۔ دوسری بات فرمائی فلا تشہدنی فانی لا اشہد علی جور، میں گواہ نہیں بنوں گا کیونکہ یہ ظلم ہے اور ظلم پہ محمد گواہ نہیں بن سکتا۔ تیسرا حکم دیا فارجعہ، صحیح مسلم کی روایت ہے اس سے بھی واپس لے لو، صحابی نے واپس لے لیا۔ یہی وہ جہالت کے اثرات ہیں آج انسانیت میں، بچیاں روتی پھرتی ہیں اور باپ اور ماں کو ادنا بھی شرم اور حیا نہیں آتی کہ وہ اٹھ کے جتنے بھی تحفے تحائف ہوتے ہیں، زمین ہو، گاڑی ہو، بزنس ہو، کہتے ہیں بس بیٹے کو دینا ہے۔ یہ ذلت اور رسوائیوں کے راستے جب مسلمانوں نے کھولے تو یہ ذلیل ترین بنتے جا رہے ہیں، اور اللہ نے عزت رکھی ہے تو وہ اسلام اور اس کے قواعد اور ضوابط اور اس کے اصولوں میں رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ باتیں صحابہ کو سمجھائیں، وہاں کچھ اور باتوں کی طرف اشارہ کیا اور آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ عورت کے اتنے مقامات کے بعد نیا سلسلہ عزت کا شروع کیا۔ فرمایا عورت کو اللہ ذوالجلال نے سکون کا مصدر قرار دیا ہے۔ وہ عیسائی اور یہودی جو کہتے تھے کہ یہ لعنت ہے اور یہ فلاں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ ذوالجلال نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ سکون کا مصدر ہے۔ ان گھروں میں ہی سکون اور وقار ہوتا ہے جہاں عورت کی عزت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو جوتی سمجھتا ہوں، وہ خود بھی تو پیر ہی ہوگا نا۔ اور جو اپنی عورت کو عزت دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ معاشرے میں اللہ ذوالجلال نے اس کو عزت دی ہے، یہ گھر کا تاج ہے، تو خود بھی تو ساری ہوگا نا۔ اس لیے کمینے لوگ ہمیشہ اپنی عورتوں کو ذلیل کرتے ہیں اور عزت والے لوگ ہمیشہ اپنی عورتوں کو عزت دیتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کتابیں ذرا کھول کے پڑھا کریں، ان چیزوں کو بھی کبھی پڑھ لیا کرے کہ یہ اسلامی معاشرے کے اصول۔ لا یہینہن الا اللئیم، عورت کو ذلیل کرتا ہی کمینہ شخص ہے، اور عورت کو عزت دیتا ہی معزز شخص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام نے عورت کی معاشرتی نزاکتوں کا بھی خیال رکھا ہے۔ کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ پہلے مہر دے، یہ عورت کا حق ہے۔ لیکن آج دنیا کے سارے معاملات اس قدر مائکرو ڈیٹیلز کے ساتھ لوگ جانتے ہیں، لیکن نکاح کا موقع آتا ہے یوں لگتا ہے کہ اسلام ان کے قریب سے گزرا ہی نہیں۔ 10 ورک شاپس لیں گے چھوٹا سا کاروبار کرنے کے لیے، لیکن کسی شخص کو یہ خیال نہیں کبھی آیا کہ میں نے اپنی بیٹی اور بیٹے کا نکاح کرنا ہے، اس کو کوئی ورک شاپ دلوا دوں کہ میری ذمہ داری کیا ہے نکاح کے وقت، مجھے کیسے اس نکاح کو کامیاب کرنا ہے، اور اسلام نے میری رہنمائی کیا کی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 2 مہینوں کے بعد طلاق ہو گئی۔ جہاں دین کی حالت یہاں اس نہج پہ پہنچ جائے،
وہاں پھر عائلی اور خاندانی نظام کیسے قائم رہے؟ مہر لکھوا دیں گے نہیں. آپ ناراض نہ ہوئیے گا، میں ہاتھ نہیں کھڑا کرواؤں گا. یہاں کتنے ایسے خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھنے والے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے ابھی تک اپنی بیوی کا مہر نہیں دیا ہوگا، اور کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اللہ تللو میں ہزاروں لاکھوں خرچ کیے لیکن اپنے بچوں کا عقیقہ نہیں کیا ہوگا. اور حدیث کہتی ہے الغلام مرہون بعقیقتہ، جب تک بچے کا عقیقہ نہ ہو اس کی نیکی رکی رہتی ہے، وہ گروی رہتی ہے اس کی نیکی. 2 جانور، 2 جانیں بچے کی طرف سے اور 1 جانور بچی کی طرف سے کرنا ذمہ داری ہے. نہ جانے کہاں سے ہم یہ دین سیکھتے آئے ہیں، کہاں سے سنتے آئے ہیں. یہ کہیں گے کہ 5 اکتوبر جو ہوتا ہے نا یہ معلم ڈے ہے، اسلام کے اندر کوئی ڈے منانے کی بات ہی نہیں کی گئی. سارا سال اس بات کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم اسلام کو پسند کرنے والے ہو تو یہ ہیں اس کے اصول و ضابطے. یا دعویٰ کرنا چھوڑ دو یا ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اتارنے والے بن جاؤ. اسلام نے عورت کو اور عزت دی، اس کی قلبی نزاکتوں کا خیال رکھا. ہوا یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا، ثابت بن قیس بن شماس، انہوں نے زہار کر لیا کہ تم میری ماں جیسی ہو. وہ شکایت لے کے آ گئی، اللہ کے رسول یہ کیا بات ہوئی؟ اکل مالی، میرا مال تو سارا کھا گیا. وافنا شبابی، میری جوانی بھی ختم ہوگی. ونثرت له بطنی، بچے بھی میں نے پیدا کیے، اب میں بڑھاپے کی حالت میں ہوں اور میرے بچے بھی الگ ہو گئے اپنے اپنے کام کاج میں. ظاہر منی، اب مجھ سے زہار کر لیا ہے، وہ بھی نہیں ہے تو میں کدھر جاؤں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھی، وہ فرماتی ہے میرے کانوں نے یہ نہیں سنا لیکن رب تعالیٰ نے سن کے یہ وحی اتار دی. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، اللہ نے شکایت کو سنا اور سن کے ساتھ ہی وحی کو نازل کر دیا اور کہا 2 مہینے روزے رکھو نا. یہ دل جوئی، یہ دل کو توڑنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تمہیں غلام آزاد کرنا ہوگا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، تب جا کے دوبارہ اس کو بیوی بناؤ. اللہ تعالیٰ نے اس کی جہاں قلبی نزاکتوں کا خیال رکھا ہے، تخلیقی نزاکتوں کا بھی خیال رکھا ہے. مردوں کے اوپر جمعہ واجب ہے، جماعت واجب ہے، احرام کی پابندیاں ہیں، جہاد ہے، لیکن عورت سے کہا اس پر واجب نہیں ہے. یہ احرام باندھے گی، جو بھی لباس پہنے یہ اس کا احرام ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان لوگوں کی عقلیں کہاں چرنے چلی جاتی ہیں. اس کی بات سن، اس کی بات سن، اس کو بھی پابندیوں میں لے آتے ہیں. وہ مصیبت میں پڑی ہوتی ہے. حج عمرے میں بھی کسی نے کیپ دلوایا ہوتا ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگ جائے. سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ کپڑا ہم ڈالتی اپنے چہرے پہ تھے، تم سیدہ عائشہ سے زیادہ نیک ہو. جب تک خالص کتاب و سنت کی طرف رجوع نہیں ہوگا انسان دھکے ہی کھاتا ہے اور ذلیل ہی ہوتا ہے، اس کو کچھ ملتا نہیں ہے. شریعت نے اس بات کی پابندی نہیں عورت پہ لگائی. فرمایا جہادکن الحج، تمہارا جہاد حج کرنا. تم گھر میں کھانا پکاتی ہو اس کا بھی تمہیں اجر ملتا ہے. کیونکہ صحابیہ نے شکایت کی اللہ کے رسول مرد تو جہاد بھی کرتے ہیں حج بھی کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم گھر میں کام کاج نہیں کرتی؟ فرمایا کرتی. کہا یہ کام کاج بھی اس کے برابر ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ اسلام کی تعلیمات کو مانا نہیں ہے، دھکے بھی کھائے عورت اور ذلیل بھی ہو. یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. اس کو بھی شوق چڑھا ہوتا ہے جب کسی یورپین کی بات سن لیتی ہے
دماغ میں اس کی بھی خناسی آ جاتی ہے کہ مجھے بھی مردوں کے برابر چلنا ہے۔ اللہ نے تو عزت دی تھی، یہ ملکہ ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے مومنہ عورت، یہ ملکہ ہے، اس کو عزت دو۔ وہ کہتی نہیں، مجھے رستوں میں دھکے کھانے کی اجازت دو۔ یہ اپنی اپنی پھر پسند کی بات ہے۔ اسلام نے تو بڑی عزت دی ہے، اس سے بڑی عزت تو سوچی نہیں جا سکتی کہ جہاں اسلام نے اس کے تشخص کا بھی خیال رکھا ہے۔ اور تشخص کا خیال کیسے رکھا؟ مرد کو کوئی گالی دے لڑائی ہو جاتی، کہاں کو عورت پہ اگر کوئی انگلی اٹھائے گا اس کو 80 کوڑے لگیں گے، اس کی عزت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 گواہ نہیں ہیں، قرآن کہتا ہے 4 گواہ نہیں ہیں تو فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے بھی لگاؤ۔ یہ اپنے آپ میں بڑا بنا پھرتا ہوگا، اس کو 80 کوڑے بھی مارو۔ ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، اس کی گواہی آئندہ سے کنسیڈر نہیں ہوگی، اور یہ فاسق ہے جب تک توبہ نہیں کر لیتے۔ تشخص دیا ہے۔ پھر اسلام نے کہا یہ جاہلیت کا رویہ تھا کہ عورت سے مشورہ نہ کرو، اس کی کون سی عقل ہے، یہ تو بھی عقل ہوتی ہے۔ اسلام نے عورت کے مشورے کی قدر کی ہے۔ ذرا سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے آ کے کن کو بتایا ہے قصہ؟ سیدہ خدیجہ۔ ان کا مشورہ ہی نہیں مانا بلکہ ان کے ساتھ گئے ہیں، ورقہ بن نوفل کے پاس، صحیح مسلم کی روایت۔ پھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ صحابہ روزہ نہیں چھوڑے تو اللہ کی صلح آپ پیالہ لیجیے، سب سے پہلے آپ روزہ چھوڑیے، صحابہ بھی چھوڑیں گے۔ اللہ کے رسول نے فوراً مشورہ مانا ہے۔ اور یہاں نہ جانے کہاں سے یہ سوچ آ گئی، عورت سے نہیں مشورہ کرتے، گھر میں کوئی بات ہو تو کہتے ہیں اور تم بیوقوف ہو، چھوڑو تم، یہ مردوں کے کام ہیں۔ یہ وہ سوچ ہے زہریلی جس نے عورت کو ذلیل کرنا چاہا۔ اسلام اس طرح کی بات نہیں کرتا، اسلام نے اس کے تشخص کا بھی خیال کیا ہے کہ اگر وہ اچھا مشورہ دے رہی ہے تو اس کے مشورے کو قبول کرنا چاہیے۔ پھر اسلام نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ وہاں عزت اور تکریم کی حدود اس سے آگے تھی نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول پر ایمان لانے والا تھا تو وہ کون تھا؟ وہ عورت تھی، سیدہ خدیجہ۔ یہ اعزاز بھی عورتوں کو اللہ نے دی۔ اسلام کی عظمت کے لیے سب سے پہلا مال جو خرچ ہوا وہ کسی مرد کا نہیں تھا، عورت کا تھا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور کمال کی عورت تھی، مومنوں کی ماں۔ اللہ جلال مومنہ عورتوں کو بھی ان کی زندگی پڑھ کے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وہ سارے کا سارا مال پیش کر دیا اللہ کے رسول کو اور سجدے میں پڑ گئی، یا اللہ قبول کر لینا بس۔ آج گھر سے پیٹی لے آئے تو ساری زندگی تانے دیتی ہے، کیونکہ وہ بھی تو جاہل ہی ہے نا، اس کو بھی تو یہ شرم حیا نہیں نا کہ عزت کیسے خامند کی کرتے ہیں، کیسے باپ کی عزت اور ماں کی عزت بناتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ بچوں کی طرح آپس میں چونچ لڑانا یہ عادت بن جاتی ہے۔ ایسی عورت کبھی عزت نہیں پاتی۔ جس نے تمہیں عزت دی ہے تمہیں بھی عزت دینی چاہیے۔ سب سے پہلی شہادت کا مرتبہ پانے والی بھی عورت تھی، مرد نہیں تھا، سمیہ رضی اللہ تعالی۔ یہ اعزاز بھی اللہ نے عورتوں کو دیا۔ آپ نے جب ممبر بنانے کا حکم دیا تو سب سے پہلے یہ ممبر بنانے کا شرف حاصل کیا تو فقیہ انصاریہ صحابیہ نے اپنے غلام میمون کو بلایا، جس نے آ کے 3 سیڑھیوں پر مشتمل ممبر جھاؤ کی لکڑی سے بنا کے پیش کر دیا۔ یہ شرف بھی عورتوں کو ملا۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ کاش کسی عورت کو اتنا ہی شعور آ جائے کہ وہ اپنے سلسلے کو ہی باقی رکھے، جہاں مسجد بنے وہ آگے بڑھ کے کہے کہ ممبر میں بناؤں۔ لیکن ان کو یہ سوچ کب آئے گی؟ ان کو تو یہ سوچ آئی کہ آج کل بازار میں کون سا کپڑا اور کون سا ملٹی ڈیزائن آیا ہے، بس وہ لینا ہے۔ ان کو اس سے کیا غرض رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ میں آ کے حکم دیا اذان دو،
یہ شرف بھی عورتوں کو ملا. انصاریہ صحابیہ کا سب سے اونچا گھر تھا، اس کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کہی گئی. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اذان دور تک پہنچانے کی سعادت بھی عورتوں کو ملی. تو جہاں مسجد بنے یہ عورتوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا ساؤنڈ سسٹم میں بندوبست کروں، اس کے اسپیکر کا بندوبست میں کروں گی، تاکہ وہ چیز باقی رہے کہ اللہ نے شرف دیا، ہم اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ سارے اعزازات اللہ عز و جلال نے اسلام کے ذریعے دیے. ماں کا درجہ دیا اور ساتھ اللہ عز و جلال نے یہ فرما دیا اپنے پیغمبر کی زبان سے کہ میں جنت میں گیا، وہاں ایک شخص کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. میں نے پوچھا یہ تلاوت کس کی ہے؟ جواب دیا گیا یہ حارثہ بن نعمان ہے. پوچھا حارثہ بن نعمان، یہ بیٹھے تو زمین پر ہیں، ان کی تلاوت کی آواز جنت میں پہنچ رہی ہے. جواب ملا کذالکم البر کذالکم البر، روئے زمین میں سب سے زیادہ ماں کی عزت کرنے والا، ماں کی خدمت کرنے والا یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جس کے نتیجے میں وہ زمین پہ بیٹھے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کی تلاوت کی آواز جنت میں پہنچتی ہے اور جنتی اس کی تلاوت سے محظوظ ہوتے ہیں. یہ مقام بھی اسلام نے دیا. آج کتنی ماؤں کو رلتے دیکھا ہوگا آپ نے کہ جتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ پرواہ کوئی نہیں. اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے فرمایا ان الجنہ، جنت جو ہے تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے. آج یورپ سے متاثر ہونے والے کہتے ہیں کہ عورت کو اسلام نے عزت نہیں دی. صحیح بخاری کھولیے، صحیح مسلم کو کھولیے. صحابی نے سوال کیا ہے کہ من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے رسول سب سے زیادہ نیکی کرنا، خیر خواہی کرنا، اچھا رویہ پیش کس کے ساتھ کریں؟ آپ نے فرمایا اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ. پھر پوچھا 3 مرتبہ عورت کا تذکرہ ہوا ہے، 4تھی مرتبہ باپ کا. کیا یہ صحیح بخاری کی روایت کبھی نصیب میں نہیں ہوئی کہ سن لے؟ 3 حق عورت کو دیے اسلام نے، 1 حق مرد کو دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ماں کی بات کی ہے وہاں عورت بحیثیت بیوی، اس کی قدر و قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بیان کی ہے. فرمایا تمہاری بہتری کا ایک پیمانہ ہے، تم اپنے آپ میں جو چاہے بنے پھرو. خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، بہترین تم میں سے وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے معاملے میں بہتر ہے. سریرا تو ملو تو بڑا ادب بڑا اخلاق، کیا حال ہے سر کیسے ہیں؟ بس گاڑی میں، ٹرین میں، جہاز میں ہو تو عورت کو جگہ دیتے نظر آئیں گے، دینی چاہیے. یہ ایک مسلمان کی اچھی خصلت ہے کہ وہ احترام دیتا ہے. گھر میں آئے تو گالیاں بیوی کو، ظلم، یہ کہاں کا انصاف اور اخلاق ہے؟ یہ منافقت ہے. سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں تو والدین نیکی کے، پھر اس کے بعد تمہارا رویہ تمہارے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت بیٹی کو بیان کیا کہ جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دی، کھلایا پلایا پہنایا ادب سکھایا، شادی کر دی، قیامت کا دن ہوگا جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گی یہ بیٹیاں اور اس کو جہنم نہیں جانے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو عزت دے کے دکھائی. یہ 5 چیزیں یاد رکھنے والی ہیں. جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی تھی، قام الیہا، آپ کھڑے ہو کے استقبال کر رہے ہیں کہ بیٹی آ گئی. رحب بہا، مرحباً کہتے، ویلکم. قبلہا، بوسہ دیتے. اخذ بیدیہا، اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑ کے اجلسہا فی مجلسی، اپنی جگہ پہ بٹھاتے. آج بیٹی گھر میں آ جائے
تو بیٹوں کے منہ بن جاتے ہیں، بیٹی گھر آ جائے تو کہتے ہیں اس کو تو ہم نے فارغ ہو گئے تھے، اب کیا لینے آئی ہے۔ مزاج یا تو مسلمانوں کا بناؤ کہ مسلمان ہے تو پھر یہ رویہ ہونا چاہیے، یا کہہ دو کہ ہمیں اسلام سے بیزاری ہو گئی ہے، پھر جو چاہو کر لو۔ اسلام تو اس کا حکم نہیں دیتا کہ وہ عورت پہ ظلم کیا جائے، اسلام نے تو عزت و احترام دیا ہے۔ بہن جو ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی 2 بہنیں ہوں، باپ دنیا سے چلا گیا ہے، ان کی اچھی پرورش کی ہے، پھر ان کی شادی کر دی ہے، خوش ہو جائے، اللہ نے اس کے لیے جنت رکھی ہے۔ بحیثیت ساس ہے، آج ظلم و ستم کا نشانہ وہی ہے جس نے بیٹی پال کے آپ کو دے دی، اور قرآن کہتا وَأُمَّهَاتُكُمْ، یہ تمہاری مائیں ہیں۔ یہ کون سی دانش ہے کہ تم ساس کی نام لے کے اور ساس کی وجہ سے کہو کہ یہ تو بڑی ظالم ہے۔ ظالم ہے جس کی بیٹی سے تم نے نکاح کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سالی کی بات اگر کی ہے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حالہ جب آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حالہ یہ خدیجہ کی بہن آئی ہے، اہلاً و سہلاً۔ کس کی بہن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی بہن۔ آپ جب بھی جانور ذبح کرتے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کو گوشت بھجواتے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، تم اگر کسی کو ملی نا تو طلاق ہے۔ یہ ٹیمپرامنٹ ہے آج، یہ دانش ہے آج، اور کہنا کیا چاہتے ہیں، میرا بڑا روب ہے۔ یہ روب نہیں ہے، جہالت ہے۔ روب یہ ہوتا ہے کہ جب نماز نہ پڑھے تو تم کہو کہ نماز کے بغیر تو کوئی دین نہیں ہے، جب وہ روزہ نہ رکھے تو تم کہو کہ یہ اس پہ کمپرومائز نہیں ہے، جب وہ شرک کی طرف جائے تو کہو نہیں اس پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ اپنی رجولیت کو ثابت کرنے کے لیے ظلم کرنا یہ کوئی روب کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسی کی بات کی ہے، تو آج بڑے بڑے اپنے آپ کو سمجھنے والے اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی روایت 5996 کہ آپ نے کندھے پہ اٹھا کے نماز پڑھی، جب سجدے میں جاتے بٹھا دیتے پھر اٹھا لیتے۔ کبھی کسی نے کیا ایسے؟ اور اس سے بڑی جہالت یہ ہے کہ لوگ کہہ دیتے یہ ہمارا خون نہیں ہے۔ بیٹے کی اولاد کو پسند کریں گے اور بیٹیوں کی اولاد کو پسند نہیں کریں گے، کہیں گے یہ ہمارا خون نہیں۔ یہ سارے جاہلیت کے نظریات ہیں جن کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے خالہ کی بات کی ہے، عورت اگر خالہ کی شکل میں ہے تو عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ قاتل کی کوئی معافی نہیں، لیکن ایک شخص نے آ کے کہا کہ میں قتل کر بیٹھا ہوں، کہا خالہ ہے؟ کہا جی ہاں، کہا اس کی خدمت کرو۔ شاگرد نے پوچھا کہ یہ کیا؟ کہا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، ماں نہیں ہے، الخالۃ بمنزلۃ الام، جس کی والدہ نہ ہو خالہ بھی ماں جیسی ہوتی ہے، اس کی عزت کرو گے اللہ یہ گناہ بھی معاف کر دے۔ بحیثیت سوکن بھی ہو عورت، آج اس کو گالی بنا دیا گیا۔ شریعت نے کہا من کانت لہ امرأتان، سنن نبی داود کی روایت ہے جس کی 2 بیویاں ہیں، ایک کے ساتھ وہ ظلم کرتا ہے قیامت کو آدھا فالج زدہ ہوگا، ظلم نہیں کر سکتا۔ اس لیے حکم یہ ہے، آپ دنیا کے اندر کوئی مذہب اٹھا کے دیکھیں آپ کو یہی کچھ ملے گا۔ یہ صرف اسلام نے بات کی ہے، عدل کر سکتے ہو سنت کے مطابق۔ تم اپنی پاک دامنی کے لیے شادی کرنا چاہتے ہو، کسی کی عزت سے کھیلنا جائز نہیں ہے، عدل کر سکتے ہو، تمہارے پاس مالی اور جسمانی طاقت ہے، تم 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ لیکن اگر عدل نہیں کر سکتے تو تم صرف 1 شادی کرو گے۔ کس قدر یہ انصاف کی بات کی ہے اسلام نے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت بیوہ، لوگ کہتے ہیں اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6007 کہ جو صرف بیوہ عورت کے بارے میں کوشش کرتا ہے، اب اس کے کندھوں پہ ذمہ داری آن پڑی ہے اپنے بچوں کو پالنے کی، خامن سر پہ نہیں ہے، بسا اوقات باپ بھی نہیں ہوتا، بھائی بھی خیال نہیں کرتے، ایک ہے خرچ کرنا، ایک ہے کہ اس گھر کو آباد کرنا، صرف کوشش کرنے والے کا اجر اتنا ہے کہ اس نے ساری زندگی روزہ رکھا کوئی ناغہ نہیں کیا، ساری زندگی اس نے تہجد پڑھی کوئی ناغہ نہیں کیا، یا اس نے جہاد کیا ہے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کے، صحیح بخاری کی روایت۔ اور آج حیثیت نہیں سمجھی جاتی، بلکہ شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ لونڈی کے بارے میں بھی حکم دیا کہ اگر کسی لونڈی کے کو علم سکھا دے، ادب سکھا دے، آزاد کر کے شادی کر لے، اس کو دگنا اجر ملے گا۔ اور اگر یہی عورت مسجد کی خدمت کرتی ہے تو صحابہ کرام کے دور میں بھی ایسا ہوا کہ جب فوت ہوئی تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل آنے کی وجہ سے بتایا نہ، اور جنازہ پڑھا کے اسے دفنا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرہا، بتاؤ قبر کدھر ہے اس کی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 458 کہ اللہ کے رسول کی قبر پہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آ کے اس کا جنازہ پڑھا، دعائیں کی۔ حالانکہ کون ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی حیثیت ہی کونی ہے کہ یہ تو صفائی کرنے والی عورت تھی مسجد میں۔ تو میں بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ عزت اگر دی ہے عورت کو تو اسلام نے دی ہے، آج اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور ان عزت کے یہ جو میں نے 28 پہلو پیش کیے ہیں آپ کے سامنے، کاش کوئی عورت ان 28 پہلوؤں کے ساتھ قرآنی وہ 8 آیتوں کو لے کے 36 پہلوؤں کو یاد کر لے، اور مردوں کو بھی یہ پتہ چل جائے تو زندگی میں آپ کو اس جیسی عزت تو پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوگی کسی اور دین کے اندر جو دین اسلام نے عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کو صحیح پڑھنے اور عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقی وامتنانی، اما بعد۔ جس عورت کو اللہ عز و جلال نے اتنی عزت دی ہے اس کی بھی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں قرار پکڑیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کے رسول نے بتائی ہے کہ قیامت کے نزدیک عورت بازار کا حصہ بن جائے گی، لوگ اپنا کاروبار چمکائیں گے تو عورت کے ذریعے۔ آج ایڈ آتا ہے موٹر سائیکل، اور موٹر سائیکل چلانی کس نے ہے؟ نوجوانوں نے، مردوں نے، لیکن ایڈورٹائز کرنے کے لیے کس کو لایا جاتا ہے؟ عورت کو۔ کہا یہ قیامت کی نشانی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں قرار پکڑو۔ تمہیں سکون اللہ نے رکھا ہے تمہارے لیے تو گھروں میں رکھا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، یہ جاہلیت میں بے پردگی تھی، اسلام نے تو عزت دی ہے۔ اربوں گھر ہیں لیکن بیت اللہ پہ غلاف کیوں ہیں؟ کیونکہ اس جیسا گھر دنیا میں کوئی نہیں۔ اربوں کتابیں ہیں دنیا میں لیکن قرآن مجید پہ غلاف کیوں ہے؟ کیونکہ اس جیسی عزت والی کوئی کتاب ہی نہیں ہے۔ 7.5 ارب دنیا موجود ہے، مسلمان اور کافر بھی، ان میں کتنی عورتیں ہیں، لیکن مومنہ اسلام کی شہزادی کو پردے کا حکم کیوں دیا گیا؟ کیونکہ اس جیسی عزت والی عورت کوئی ہے ہی نہیں۔ لونڈیوں پہ پردہ نہیں ہے، آزاد عورت پہ اس لیے اللہ عز و جل نے پردہ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی محمد بن کعب القرظی بیان کرتے ہیں، کوئی منافق کسی عورت کو تنگ کرنا چاہتا تو بعد میں کیا کہتا؟ احسبها اما، میں نے سمجھا تھا شاید لونڈی ہے، کیونکہ لونڈیوں پہ پردہ نہیں ہے، آزاد عورتوں پہ پردہ ہے۔ میری بات کو ذرا محسوس کرنے کی کوشش کیجئے۔ آج ذرا سوچئے کہ ہمارے معاشرے میں لونڈیاں زیادہ ہیں کہ آزاد عورتیں زیادہ ہیں؟
ام خلاد پردے کی شکل میں آئی، گھوڑے پہ بیٹھی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا جئتی تسألین عن ابنک وانت منتقبہ. میدان جہاد میں تو بڑی سختیاں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں. آپ مرد جو ہے یہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے نہیں کر سکتے، لیکن میدان جہاد میں وہ تو کر سکتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کی ذرا نقوش دیکھیے تو صحابیہ کیا کہتی ہے؟ ان ارض ابنی فلن ارض حیائی، بیٹا ہی شہید ہوا نہ قتل ہوا، میری حیا تو قتل نہیں ہوا. جب یہ معیار سوچ کا بنے گا تو پھر کبھی بھی قومیں شکست نہیں کھاتی. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا الصلاۃ. 22.5 کروڑ اس وطن عزیز کے اندر لوگ ہیں. آپ ذرا دیانتداری سے سوچئے نمازی کتنے ہیں اور کتنے گھروں میں وقت پہ نماز ہوتی. یہ سفید بالوں والے بیٹھے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. ذرا ان سے پوچھئے گھروں میں برکتوں کا سبب کیا تھا؟ کوئی بھی عورت آج سے 30 سال پہلے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی جب تک قرآن کی تلاوت نہیں کرتی تھی. رات کو انبیاء اور صحابہ کے قصے سناتی تھی. آج مصیبت یہ ہے اس کو خود قصے نہیں آتے، اس کو فیس بک سے جان چھوٹے تو کچھ چیز پڑے نا. اس کو پتا ہو کہ میرے بچے کہاں ہیں تو پتا ہو نا. اس کے ہاتھ میں بھی وہ دے دیتی ہے موبائل، تم بھی دیکھو میں بھی دیکھوں. کیا یہ وہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے؟ مزاج یہ ہے کہ ابراہیم کو خواب آئی ہے تو خواب شیئر کر رہے ہیں بیٹے کے ساتھ. بیٹے کو خواب یوسف کو آئی ہے تو وہ شیئر کر رہے ہیں باپ یعقوب کے ساتھ. آج نہ بیٹا باپ سے خواب شیئر کرتا ہے، نہ باپ بیٹے سے، نہ بیٹی ماں سے، نہ ماں بیٹی سے. کس سے شیئر ہوتی ہیں؟ وہ کسی اور مخلوق سے ہوتی ہیں. جہاں یہ مزاج بن جائے وہاں قومیں ذلیل ہوتی ہیں، کبھی عزت نہیں پاتی. وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. زکوٰۃ دو، اللہ نے تمہیں اتنی عزت دی ہے تو عزت کی بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا تم پسند کرتی ہو